إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الزکوٰۃ احکام و مسائل، زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ چونکہ عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو زکوٰۃ دینے کا، زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں مسلمان کہ اس مہینے کے اندر اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اس لیے یہ لازمی تو نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے، بلکہ زکوٰۃ کے لیے جو شرط ہے وہ سال مکمل ہونا، قمری سال یعنی چاند کے جو مہینے ہیں وہ سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی روٹین بنا لیتا ہے ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کی تو یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے یہ ضروری اور مناسب سمجھا گیا کہ اس خطبے کے اندر زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس کو یہ جائزہ لینے کا موقع ملے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، یا جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، غنی، فقیر، امیر، غریب سب پر نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر ان لوگوں کا حق رکھا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا نہیں کیا، جو فقیر ہیں، مال کی فراوانی سے محروم ہیں، ان کا حق رکھا ہے۔ تو گویا کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے،
تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ حقدار کا حق اس تک پہنچا رہا ہے، اور جو شخص حقدار کا حق اس تک نہیں پہنچاتا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا کوتاہی کرتا ہے، یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراشتا ہے، تو گویا کہ وہ حقدار کا حق اس کو نہیں دے رہا، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام عطا کیے ہیں، ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے، جو چیزیں ہم پر فرض قرار دی ہیں، ان کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی تھی، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو دل کی خوشی سے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کو چٹی نہ سمجھا جائے، توان نہ سمجھا جائے، بلکہ مسلمان اس کو یہ سمجھے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس لیے اس کا ادا کرنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کا ایمان، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں قرآن پاک میں ملا کر ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک کو مانا جائے اور دوسری کو نہ مانا جائے تو اللہ رب العزت پہلی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب اور یہ حکم قرآن پاک میں تقریباً 82 مقامات پر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ تو جو شخص نماز کا تو پابند ہے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل نہیں، اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، اور جو شخص زکوٰۃ کو مانتا تو ہے لیکن ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو علماء نے فاسق اور کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار دیا ہے کہ اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے زکوٰۃ دینی شروع کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر سن 2 ہجری میں فرض کی، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام مسائل ہمارے سامنے واضح کیے۔ اس لیے ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، شرائط کے مطابق اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو، سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، یہ لوگ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن یہ مال جو جمع کر کر کے رکھا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، جس کو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، سونا اور چاندی عطا کیا، اور وہ نصاب کو پہنچا اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ مال قیامت کے دن
گنجے سانپ کی شکل میں لایا آئے گا اور اس آدمی کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لے گا اور اس کے منہ میں اپنا منہ ڈال کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، دونوں حدیثیں بخاری شریف میں، دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ مال قیامت کے دن اس کی پلیٹیں بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ایسے لوگوں کی، اور پشتوں کو اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا قیامت کا وہ لمبا ترین دن، 50,000 سال لمبا دن ان کو یہ اذیت دی جاتی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر یہ سزا، اور دنیا کے اندر جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک تو ان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ کا معنی ہی کسی چیز کا بڑھنا، نشو و نما، بڑھوتری اور برکت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو ان کی وجہ سے ایک تو مال سے برکت ختم ہو گئی، اور دوسرا ان کی نحوست پورے معاشرے پہ پڑتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس جرم کی پاداش میں آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ حیوان جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جن پر ترس کرتے ہوئے اللہ رحمت کی بارشیں برساتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برسائے۔ ایسی قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک توازن قائم کرنے کے لیے کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اور غنی کے مال میں فقراء کا حق رکھا، تاکہ معاشرے کے اندر جو معیشت ہے اس کو استحکام دیا جا سکے اور لوگوں کا امتحان لیا جا سکے۔ اس لیے زکوٰۃ، بھئی یہ بچے جن کے ہیں نا یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو لے کر وہ ان کے جو والدین ہیں پیچھے، والد ہے پیچھے چلا جائے یا بھائی ہے ان کے، اچھا یہ جمعے کے خطبے میں اس طرح اچھا نہیں ہے کہ بچہ بھاگتا پھرے، جن کا بچہ ہے وہ اس کو پکڑ لیں اٹھ کے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے، اس زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ ان شرائط کو اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے سکے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض۔ پہلی شرط یہ ہے، وہ مال جو ہمارے پاس ہے اس پر ہماری مکمل ملکیت ہو، ملکیت تامہ۔ ملکیت تامہ کا معنی کیا؟ کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس میں کسی اور کا حق نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کاروبار کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کسی سے قرض لیا ہے۔ یہ قرض جس نے لیا ہے، مال اگرچہ اس وقت اس کے پاس ہے لیکن یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے واپس لوٹانا ہے، کسی کا ہے۔ تو جس نے قرض دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ اس پر ہوگی۔ کسی کو اس شرط پر قرض دینا جائز نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو 1000 دینار قرض دیتا ہوں لیکن اس سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود شمار ہوگا۔ اسی طرح کسی نے اپنے آپ کے پاس مال امانت کے طور پہ رکھا ہے، وہ اماؤنٹ اگرچہ آپ کے پاس ہے، زیورات ہیں یا اماؤنٹ ہے، کوئی چیز بھی ہے، لیکن وہ آپ کی نہیں، وہ صاحب مال کی ہے، اس کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ آپ نے کوئی چیز گروی رکھ کر کسی سے قرض لیا ہوا ہے، اگرچہ وہ چیز اس وقت اس کے قبضے میں ہے جس کے پاس آپ نے رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، یہ اس کی ملکیت عارضی ہے۔ وہ زکوٰۃ جو اس کا اصل مالک ہے اس پر ہے۔ تو یہ معنی ہے
وہ مکمل انسان کی ملکیت میں ہو۔ دوسرا، وہ مال انسان کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو۔ تنخواہ آتی ہے، اپنی ضروریات پہ خرچ ہوگی، اپنے گھر کے اخراجات، بچوں کی فیس، مکان کے کرائے پر، کچھ نہیں بچا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ تنخواہ 1000 2000 دیناری کیوں نہ ہو۔ گھر کے اندر جو سامان ہے استعمال کے لیے، فریج ہے، اے سی ہے، کراکری ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں۔ دودھ پینے کے لیے 1-2 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گاڑی ہے اپنے استعمال میں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا ذاتی ملکیت ہے، اگرچہ اس کی کتنی ہی مالیت کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمارے ذاتی استعمال میں ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کہ وہ انسان کی ذاتی ضروریات اور بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ بڑھنے والے سے مراد کیا؟ کہ یہ جو جامد پراپرٹی ہے، ہماری زرعی زمین ہے، مثال کے طور پر پڑی ہے، ہم اس میں کچھ کاشت نہیں کرتے، تو اس زمین کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم اگر اس میں کاشت کریں گے، فصل پیدا ہوگی، تو اس فصل میں زمین کے اعتبار سے عشر یا نصف عشر ہوگا، وہ مال بڑھنے والا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچے، ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں، صاحب نصاب، وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو۔ اور نصاب کیا ہے اس کا بعد میں تذکرہ کرتے ہیں بالاختصار۔ اور پانچویں شرط یہ ہے حولان حول، کہ اس پر سال گزر چکا ہو، یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے سال گزر چکا ہو، تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ مال جس میں زکوٰۃ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو یمن میں، اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیں پھر ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر اس کو بھی مان لیں پھر ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا جو صاحب نصاب ہے ان کو حکم دیجئے۔ اور یہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم، ہر کسی سے نہیں، مسلمانوں کے غنی لوگوں سے وصول کی جائے گی، وترد فی فقرائہم، اور مسلمانوں کے فقیر لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی۔ اس لیے اس کا نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی احادیث پاک کی روشنی میں وہ اموال جن میں زکوٰۃ ہے، علماء نے ان کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر سونا اور چاندی، دوسرے نمبر پر سامان تجارت، تیسرے نمبر پر حیوانات، جانور، گائے بھینس وغیرہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، یا عام طور پہ جو حلال جانور ہیں ان کا نصاب بھی بتلا دیا۔ اور چوتھے نمبر پر زرعی پیداوار، زمین کی پیداوار۔ سب سے پہلا نصاب جو ہے وہ سونے اور چاندی کا ہے، جس کو جان کر ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آپ کے پاس 20 دینار سونا ہے، 20 دینار سونے کے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور وہ کتنی ہے؟ ربع العشر، 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو 20 دینار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کا وزن کیا تھا؟ جب ان کو پرانے حساب سے ان کا وزن کیا گیا تو یہ وزن بنتا تھا 7.5 تولے۔ پھر جب یہ نیا گراموں کا نظام آیا، پھر اس کو گراموں کے اندر کنورٹ کیا گیا، تو سونے کا نصاب 7.5 تولے کا بنا 85 گرام۔ جس آدمی کے پاس 85 گرام سونا موجود ہے خالص، خواہ وہ عام شکل میں ہے، ڈلی کی شکل میں ہے، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہے، زیورات استعمال میں ہیں،
یا لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے پاس 200 درہم چاندی کے ہیں، یعنی 200 درہم چاندی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے ربع العشر، 40واں حصہ۔ یہ 200 درہم کو جب پہلے اوزان میں ان کو کنورٹ کیا گیا تو یہ بنتی تھی 52.5 تولے، 52.5 تولے، اور جب اس کو گراموں میں کنورٹ کیا گیا تو اس کا وزن بنتا ہے 595 گرام، 595 گرام۔ جس کے پاس 595 گرام چاندی موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے، خواہ وہ خام شکل میں ہو، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو۔ اب ہمارے پاس جو کرنسی نوٹ ہیں، ان کرنسی نوٹوں کی بنیاد بھی سونا اور چاندی ہے۔ بعض ملکوں میں سونے کو معیار بنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر علماء اور فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ چاندی کو بیس بنانا چاہیے کرنسی نوٹ کے لیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ کیوں؟ اگر سونے کو بیس بنایا جائے گا تو سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور بہت کم لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فقراء اور مساکین کی اس میں حق تلفی کا خدشہ ہے، ان کو کم فائدہ پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اور اگر احتیاطی پہلو کو اپنایا جائے گا تو چاندی کو بیس بنایا جائے جس میں احتیاط بھی ہے اور فقراء و مساکین کا بھلا بھی ہے، تو گویا کہ ہم مارکیٹ میں چیک کریں کہ 595 گرام چاندی اس کی کتنی قیمت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں حساب لگایا تھا تو تقریباً 150 دینار، نیٹ پہ روز بدلتی رہتی قیمت، آپ چیک کر لیں کہ جو 1 گرام کو 595 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو جو اس کی قیمت نکلے گی وہ نصاب ہے۔ تو گویا کہ جس آدمی کے پاس جب سے یہ نصاب اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جو پیسے خرچ ہو جاتے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا اپنی ضروریات پر، لیکن جب سے یہ نصاب اس کے پاس جمع ہے 150 دینار تقریباً، اس کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھ ملتے جائیں گے وہ جمع ہوتے جائیں گے۔ سال ختم ہونے پر، جب سے نصاب شروع ہوا ہے، سال ختم ہونے پر جتنے بھی پیسے اس کے پاس ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ، 2.5%۔ مثال کے طور پر اگر 200 ہے دینار کسی کے پاس ہیں تو اس میں زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 5 دینار۔ اگر 1000 ہے تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 25 دینار۔ لاکھ ہے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2500 دینار۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا، کرنسی نوٹوں کا حساب۔ دوسرے نمبر پر سامان تجارت، یہ ہیں جو انسان کے پاس جمع ہیں، جو ایسٹ اس کے پاس جمع ہے، جو جتنا مال اس کے پاس جمع ہے۔ سامان تجارت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کسی کی فیکٹری ہے، مصنع ہے، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہے، کسی کا بقالہ ہے، اور کوئی جنرل اسٹور ہے، یا آپ نے اپنی انکم کے ذرائع کے لیے دکانیں بنا کر کرائے پہ دی ہوئی ہیں، گاڑیاں خرید کر کرائے پر دی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انکم کے ذرائع ہیں یہ سامان تجارت میں آتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ اگر کسی نے کسی کمپنی سے شیئر خریدے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ کہ وہ مال مٹیریل جتنا آپ کے پاس جمع ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، جتنا خام مال مصنع کے اندر تیار ہے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا، جتنا بیچ چکے ہیں اور اس کے پیسے آپ کے نے وصول کر لیے ہیں وہ بھی جمع کیے جائیں گے، جتنے پیسے مارکیٹ سے لینے ہیں وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ مصنع فیکٹری دکان کے اخراجات نکال کر، مزدوروں کی تنخواہیں نکال کر جو ہر مہینے، تو باقی جو بچت بچے گی اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔
اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے 2.5% کے اعتبار سے۔ اسی طرح یہ حیوانات میں زکوٰۃ کے لیے 4 شرطیں ہیں بنیادی طور پر۔ 1 2 4 5 10 گائے بھینسیں اگر دودھ کے لیے رکھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ جانور باہر چر چک کے اپنا پیٹ بھرتے ہوں، ان کو چارہ خرید کر یا محنت کر کے نہ ڈالنا پڑتا ہو سال کا زیادہ تر حصہ۔ دوسرا، وہ جانور نصاب کو پہنچتے ہوں۔ تیسرا، ان پر سال گزر چکا ہو۔ نصاب کتنا ہے؟ بکریوں کا نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مقرر کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریاں ہیں تو ان میں سے ایک بکری زکوٰۃ کے طور پہ، 40 سے لے کر 120 تک۔ گائے بھینس کا نصاب مقرر کیا ہے 30 سے کم ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 30 ہیں، 30 سے لے کر 40 تک، 1 سال کا بچہ گائے کا یا بھینس کا وہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب الگ بیان کیا ہے کہ اونٹ اگر کسی کے پاس 4 ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں، اگر 5 ہیں تو 5 سے لے کر 9 تک ان اونٹوں کے اندر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اگر زیادہ ہیں، 10 سے بڑھ جائیں تو پھر 2 بکریاں ان میں زکوٰۃ ہے، اور شرائط یہی ہے کہ وہ زیادہ تر حصہ باہر چر چک کے گزارنے والے ہوں۔ تو اسی طرح زرعی پیداوار، زمین کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جس کو ہم پانی خود لگاتے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے نہر کا پانی لگاتے ہیں اور اس کا مالیہ ادا کرتے ہیں، معاملہ ادا کرتے ہیں اور اپنی محنت اور مشقت سے اس کو پانی لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نہری زمین۔ دوسری زمین وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او فی ما سقط السماء والعیون، وہ زمینیں جن کو پانی لگانا نہیں پڑتا، بارش پر ان کی پیداوار کا انحصار ہے، بارانی زمینیں، یا چشموں سے ان کو پانی لگایا جا سکتا ہے، خود اس پہ کوئی ہمارا اخراجات نہیں آتے، یا بعض ایسی فصلیں ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں کہ جن کا پانی اتنا قریب ہوتا ہے کہ فصلیں اپنی جڑوں سے وہ پانی حاصل کر لیتی ہیں اور پروان چڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسی زمینوں پر پہلی زمین جو نہری زمین ہے، اس کی پیداوار اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں نصف العشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ نصاب کتنا ہے؟ نصاب تقریباً 20 من گندم، 20 من چاول، یعنی اس کے گرام بنتے ہیں 653 گرام۔ 653 گرام یہ تقریباً 19.5 یا 20 من کے قریب بنتا ہے، آپ حساب کر لیں۔ تو اس میں اگر زمین نہری ہے، فصل اتنی ہو گئی 20 من، تو اس میں 20واں حصہ دیا جائے گا، 20واں حصہ یعنی 1 من۔ اگر فصل بارانی ہے، اس کی پیداوار ہو گئی 20 من، تو اس میں سے 10واں حصہ دیا جائے گا، یعنی 2 من، 20 میں سے 2 من یہ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے جو داخلی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ متعلقہ مسائل، اس کے لیے اب وقت نہیں ہے، یہ کسی نشست میں انشاءاللہ واضح کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو میں نے چیزیں بیان کی بنیادی، ان کے ذریعے اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں۔ اگر فرض ہے تو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور مال یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کے اندر میل کچیل ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے نکالی جاتی ہے۔ اگر یہ میل کچیل نہ نکالی جائے تو یہ اصل مال کو بھی بعض اوقات برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین کے احکام کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنا حساب لگا کر وہ زکوٰۃ ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مال میں برکت دے گا، فقراء اور مساکین کا بھی بھلا ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف بھی ہمارے سامنے بیان کیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی. تو یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے ہیں. 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف. یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ جائز ہے، یہ ہے کن کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کی گزر اوقات کے لیے، یہ فقیر ہے. یہ سب سے جس کی پتلی حالت، کمزور حالت ہے ان مدوں میں سے، اس کا ذکر کیا پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر مسکین. مسکین کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس اس کی انکم کا کوئی ذریعہ تو ہو لیکن اس کی سیلری اس کے جائز اخراجات کو پوری نہ کر رہی ہو. اس کی چھوٹی موٹی دکان کاروبار تو ہو لیکن اس سے اس کے جائز اخراجات پورے نہ ہوں. تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیروں کو اور مسکینوں کو. تیسرے نمبر پہ فرمایا والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ کے اس شعبے میں کام کرتے ہیں، خواہ وہ ذاتی طور پر امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ زکوٰۃ کے آفس میں کام کرتے ہیں. زکوٰۃ کو جمع کرنا، اس کو تقسیم کرنا، اس کا حساب رکھنا، کوئی بھی ڈیوٹی اس کے ذمہ ہے تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، اور یہ بطور زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ ان کی تنخواہ ہوگی. یہ ان کے لیے یہ لینا جائز ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو. مثلا کوئی ایسا نو مسلم ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے برادری خاندان نے اس کو نکال دیا، مال بھی اس سے چھین لیا، اس کو نکال دیا اپنے علاقے سے، تو اس کی مال سے مدد کر کے تالیف دل جوئی کرنا یہ زکوٰۃ کے مال میں سے جائز ہے. یا کچھ ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں کی سرحدوں پر رہتے ہیں، ان سے خطرہ رہتا ہے، ان کو تھوڑا سا اپنی فیور میں، ان کی فیور حاصل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دینا، یہ تالیف قلب کے لیے یہ جائز ہے. وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا. آج کل غلاموں کا تو دور نہیں ہے لیکن کوئی مسلمان قیدی ہے، کسی وجہ سے وہ قید میں چلا گیا ہے اور اس کی رہائی کے لیے یا ناجائز اس پر کوئی کیس ہو گیا ہے، اس کیس کی پیروی کے لیے زکوٰۃ کے اموال جو ہیں خرچ کرنے یہ جائز ہیں. والغارمین، غارم وہ ہے جس پر کوئی توان یا چٹی پڑ چکی ہو، اس نے قرض لیا تھا کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار نہیں چلا، اس پہ قرض کا بوجھ اس پہ چڑھ گیا. کسی سے کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اس پر دیت پڑ گئی، گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ کر حادثے کا شکار ہو گیا. یا اس طرح کے جن پر کوئی توان یا چٹی پڑ، کسی کی گارنٹی دی تھی، وہ شخص جس کی گارنٹی دی تھی وہ بھاگ گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، تو اس کا تعاون کرنے کے لیے یہ غارمین ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا پہلا اطلاق جو ہے، یعنی یہ 7واں مصرف ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور بعض علماء نے اس کے اندر دین کا ہر کام اس کو شمار کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کام کیے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں. جس طرح مدارس ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی کام کیے جائیں ان پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر. مسافر کون سا؟ کہ ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں گیا، وہاں جا کر اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس کے پیسے کسی نے چرا لیے یا کوئی اس کا نقصان ہو گیا. اب اس کو اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے، اگرچہ اپنے وطن میں وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے پیسے منگوا نہیں سکتا، تو اس کو اس کے وطن تک پہنچانے کے لیے ٹکٹ وغیرہ خرید کے دینا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے یہ جائز ہے ابن سبیل کے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ مصارف بیان کرنے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے زکوٰۃ، اس میں کوتاہی نہ کرو. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو کرتے ہیں نا یہ 420 یا ہیلے بہانے، تو وہ لوگوں کو تو شاید مطمئن کر لیتے ہوں گے لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے خصوصی طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، پہلے نمبر پر جو شخص صحت مند ہے، کمانے کے قابل ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، جو جس کی گزر اوقات اپنی انکم سے ہوتی ہیں اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں،
اور نہ جو صحت مند اور تندرست کمانے کے قابل ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ پھر اپنے بیوی بچوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ بیوی بچوں کے جو نان و نفقہ ہے اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اپنے والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ دینا ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، اور ان کی خدمت کرنا یہ اولاد کا حق ہے۔ فاسق و فاجر لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ہم سے زکوٰۃ کے پیسے لیں گے، جوئے میں لگا دیں گے، نشے پہ لگا دیں گے، برائی کے کاموں میں لگا دیں گے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کی آل کو، سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ ان کو آپ ویسے گفٹ اور ہدیے کے طور پر ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ والد اپنے بیٹے یا بیٹی جو الگ سے رہ رہے ہیں، ان کی گزر اوقات نہیں ہو رہی، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہمارے زیر کفالت نہیں ہے، ہماری بہنیں ہیں، شادی کر کے اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کے جو انکم ہے اس سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا اگر وہ مستحق ہیں تو اس سے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین کے ان مسائل کو سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ قاری ضیاء الرحمان صاحب، بھائی مقصود صاحب نے بتایا، بڑے اچھے ساتھی تھے ہمارے خیتان میں، آپ اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، وہ کل وفات پا گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی تنویر صاحب، ان کے لیے ہم تقریباً ہر جمعے میں دعا کرتے ہیں۔ ان کا آپریشن ہو گیا جبڑے کا، کینسر کا ان کو مسئلہ تھا، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی صداقت علی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں بچہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا عیسیٰ عمیر، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے اور تمام فوت شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس وعزهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔